بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریوں کا جھٹکا تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کے پیکر ہیں۔ یزید اپنی بدترین فطرت اور اپنے تاپے نہ ہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، زور و زیادتی کی علامت بن کے اکیلے، اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و سعادت کے نشان بن کے ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے رزاقوں میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بہدل کی بیٹی مسعود کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے شہزادے تھے۔ یزید دمشق کے اطراف میں سجون اور زریر اختل جیسے اوبوشوں کے جرمٹ میں پل کر جوان ہوا۔ حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کربلا کا واقعہ۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی محرم کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے کربلا کا ایک واقعہ لائے ہیں۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کی جانشین بنی، تب وقت حکومت پر بھروسہ ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفہ کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا گیا کہ صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجہوں کی بنا پر یزید کے پیش نظریے سے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرت مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مؤکدہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تقدیر بھیجی۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجد کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چپ کر بیٹھنا اچھا ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں گے تو یہ اچھا ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ہدایت تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کی تقریر بھی خلیفہ راشدین کے اسلامک طریقے انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اسی لیے آپ احتجاج اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی العلان ان کے خلاف آواز بلند کریں۔ لہٰذا آپ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال کا عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت پر شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی خاطر میں لکھا کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف اٹھاتے ہیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے انوار اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت کی، جان کی، مال کی قربان کرنے کی تمنا اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالاتوں کو بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام سے خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خاص براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ سکوں گا، اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین
منشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، لیکن جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت اور سلطنت کے دن ایک اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور اسی طرح کی تدبیروں اور پہاڑیوں سے چاہتی تھی کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالاتوں میں کوفیوں و بپاس ملت یزید کی بیعت سے شہید ہونا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو تو صاحب استحق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر، اگر وہ ان کی استیات قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر سے ہی شد کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس وقت مفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑے تو ہم ان پر یہ جاننے کے لیے کہ فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بنا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگر اکبر صاحب کرام اور حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ فرماتے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے کہ ان کوفیوں کو عہد معاوضے کا اعتبار نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یہ یقیناً کرنے سے بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ در پیش آئے گا، لہٰذا آدیش مانا جاتا تھا۔ پوری حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو رہا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہ ہو پائی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، خادموں آدی کو سب کو ملا کر 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمایا۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کی بددہاڑی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفقہ کی آرائیں مختلف ہوئی، اور ایک بار پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد طے کر لیا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ مبارکہ الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو پتہ تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی تھی۔ یہاں پربھو عیسیٰ مسیح اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بانٹ کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے کسید سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ الچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیوں کو تیار کیا، ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رائے کا تھا۔ اولن نے پہلو کو تئی سے کام لیا اور اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رائے کی حکومت چھوڑ کر گھر جا۔ ابن سعد نے رائے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ لوگ یہ
دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور پوری طرح سے پانی بند کر دیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سبھی خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا، خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی اور اسے نرک آدھی سوکھی لکڑی سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رکہ کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرمایا کہ سب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے باخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بن تلے دشمن جب میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں اور عبداللہ بن ظفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اسی لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دے کہ آپ نہیں ہو اور ہم زندہ رہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے کل خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت شکینہ طلب سے پتا سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 مہینے سے علی اصغر کی پیاس نہیں دکھتی۔ حضرت امام حسین بچے کے ہاتھوں میں موم ہے اور نہر فرات پہ پہنچ کے فرماتے ہیں تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اور چلو بھر پانی اسے پلانا چاہتے ہیں، بس ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون بہتا ہے، گردنیں لٹک جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف کود کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ میں حضرت امام حسین علی اصغر کو دیکھ کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے، اور خیموں کی طرف آنا سہربان و رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیمن کے قریب رکھتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سربت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام یہاں تک مچ جاتا ہے کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقہ پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقہ، احباب، برادرین اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے تمام جہنم اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے سب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے میدان میں تلوار لے کر نکلے۔ وہ میدان میں گئے اور یزید فوج سے بڑھ گیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کرتے رہے۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کی، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوج حکمران ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے اپنے سبھی سپاہیوں کو امام حسین کی مخالفت کے ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کر دیا کہ باطل چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے کبھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا سمے آ گیا۔ اسی کٹھن پرستھتی اور زخمی استھتی میں حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، اور جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو وہ وجہ مل گئی، وہ وقت مل گیا جس کا وہ لوگ لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے جب شمرج الجوسن نے اپنی تلوار چڑھائی اور حضرت امام حسین کے سر کو در سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لوگوں نے ان کے سر پر ایک خنجر پر پیارے کوفہ شہر میں دیکھ لیا۔ وہ درجنوں میں کامیاب رہے۔ کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کے گھرانوں میں سے ایک بیٹا جس کا اصلی نام حضرت زین العابدین تھا بچ گیا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا لی گئی۔ حضرت امام حسین کی اس دن کی شہادت کے باوجود ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہے گی، جبکہ یزید شام کی اندھیری میں گم ہو گیا ہے، حسین ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے۔ ایک دن سرخ جوڑا پہنے ہوئے حسنین کریمین حضرے فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں۔ خطبہ چھوڑ کر حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے میں دیکھا۔ حضرت
عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کے تھوڑا سا دیکھا تو منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدے کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں۔ وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو دیکھا میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں عمر سواری دیکھتی ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑھی تھی تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں دیکھا کہ حضور نے جو چادر اوڑھی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھی جس کے اندر کوئی ہو، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے چادر کھول دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے اور ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میری پیاری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کو پیار کا سبق پڑھایا، یہ کہا ان سے پیار کرنے والا مجھ سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، تو جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور نہیں رونے دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنا دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ آخرکار یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے کا پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حکارت سے لیا جائے گا۔